پاکستانی شہری اسرائیل میں کئی برس تک کیسے ملازمت کرتے ہیں؟ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ 5 پاکستانی اسرائیل پہنچ گئے اور کئی سالوں تک وہاں پر کام بھی کرتے رہے؟ یہ لوگ کئی سالوں سے پاکستان سے خفیہ طریقے سے اسرائیل کے چکر لگا رہے تھے۔ یہ لوگ پاکستان سے دبئی اور دبئی سے اردن اور ترکی اور پھر وہاں سے اسرائیل جاتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے پاکستان سے اسرائیل آنا جانا بالکل نہایت ہی آسان ہو گیا تھا۔ پاکستان میں انسانی سمگلنگ کی طرح اسرائیل میں بھی پیسوں کے لالچی انسانی سمگلنگ کرتے ہیں۔ پاکستان سے بار بار اسرائیل جانے والے 5 افراد FIA کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ باقیوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ FIA نے چند روز قبل بار بار اسرائیل کا سفر کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر کے پورے ملک میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ یہ 5 افراد کون ہیں اور کیسے اسرائیل پہنچے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ فلسطین پر قبضے کی وجہ سے پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات بحال نہیں ہو سکے، اور اسرائیل وہ واحد ملک ہے جہاں جانا پاکستانیوں کے لیے کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے سبز پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت موجود ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے مسلمان ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان میں بھی اسرائیل سے تعلقات کی صدائیں اٹھی، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ آوازیں احتجاج کے شور میں دب گئی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ پاسپورٹ کے ایک صفحے پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بتائیں گے۔ اسرائیل سے کچھ رقم ویسٹرن یونین کے ذریعے میرپور خاص میں واقع پاکستان پوسٹ آفس میں منتقل ہونے کے بعد پاکستان حکام کو شک ہوا۔ جب اس بارے میں مزید تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ رقم بھیجنے والا شخص محمد اسلم ہے، جو ملازمت کی غرض سے اسرائیل میں مقیم تھا، اور اس نے یہ رقم اپنے گھر والوں کو منتقل کی ہے۔ اسلم 2013 سے 2022 تک کے عرصے میں اسرائیل میں ملازمت کرتا رہا، اور اس دوران وہ پاکستان بھی آتا جاتا رہا۔ دوران تفتیش اسلم نے بتایا کہ ملازمت کے حصول کے دوران اس کی ملاقات ایک اسرائیل کے ایجنٹ اسحاق متات سے ہوئی، جس نے اس سے اسرائیل میں کام کرنے کے عوض 3 لاکھ روپے طلب کیے تھے۔ رقم کی ادائیگی کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کا حامل محمد اسلم اکتوبر 2013 میں کراچی ایئرپورٹ سے شنجن ویزا پر ترکیہ کے شہر استنبول پہنچا، اور اس کے بعد وہ اسی اسرائیلی بندے کے ساتھ ترکیہ سے اردن اور وہاں سے اسرائیل کے شہر میں داخل ہوا، جہاں وہ 4 سال تک کاریں دھونے کا کام سے منسلک رہا۔ واپسی پر بھی اس نے اردن سے دبئی اور وہاں سے کراچی کا راستہ اختیار کیا۔ 2017 میں وطن واپسی آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسرائیلی ایجنٹ کو 7 لاکھ روپے ادا کیے۔ اس دفعہ اسلم کا کراچی سے دبئی، دبئی سے نیروبی اور پھر وہاں سے اردن ایئرپورٹ پہنچا، جہاں سے وہ پھر اسرائیل کا شہر غیر قانونی طور پر داخل ہوا۔ اسلم دوسری بار وہاں سے گزشتہ سال 29 اپریل کو کراچی واپس پہنچا تھا۔ FIA نے اسرائیل جانے والے پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کے لیے جال پہلے ہی بچایا ہوا تھا، اور ملزمان کے محلے داروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ ملزمان مختلف تاریخوں پر پاکستان کے شہر میرپور خاص پہنچے اور اپنے گھر آئے، جہاں تحقیقاتی اداروں کی ٹیموں نے انہیں حراست میں لے لیا اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ ملزمان اسرائیل کے شہر میں رہتے تھے، جہاں بطور ہیلپر اور کار واش کا کام کرتے تھے۔ ملزمان نے بتایا کہ ان کے ایجنٹ نے انہیں کہا تھا کہ کسی کو اپنی پاکستانی شناخت کے بارے میں نہیں بتانا اور کام کے علاوہ کسی جگہ نہیں جانا، کیونکہ اگر پکڑے گئے تو مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ اسی طرح کہانی میرپور خاص ہی کے رہائشی محمد انور کی بھی تھی، جو 2015 میں غیر قانونی طور پر اسرائیل پہنچا اور وہاں پر بھی وہ بھی کاریں دھونے کا کام کرتا رہا، جس کے 4 سال بعد وطن واپس پہنچا۔ ایک اور محمد ذیشان کو بھی اسی اسرائیلی ایجنٹ نے اسرائیل کے شہر پہنچایا تھا۔ ایک اور FIA میں ماں، باپ اور بیٹے کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ کامران صدیقی اپنی والدہ ستارہ پروین اور والد ماجد صدیقی کے ہمراہ 2011 میں 10 لاکھ دے کر کراچی سے شنجن ویزے پر زیورخ گئے، وہاں سے اردن رواں ہوئے اور پھر اسرائیل کے شہر میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصے کاریں دھونے اور سویپر کے طور پر ملازمت کرنے کے بعد کامران کے والدین پاکستان واپس آ گئے، لیکن کامران مزید کچھ عرصہ وہاں غیر قانونی طور پر مقیم رہا۔
جس کے بعد 2013 میں وہ بھی پاکستان واپس آ گیا۔ کامران 2013 میں دوبارہ اسرائیل گیا اور پھر 2017 میں واپس لوٹا۔ ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ ان شہریوں نے اسرائیل میں ملازمت اختیار کرنے کی غرض سے یہ جانتے بوجھتے ہوئے سفر کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانا ممنوع ہے، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک تسلیم نہیں کیا۔ ان شہریوں کا پاکستانی پاسپورٹ پر داخلہ، وہاں قیام اور ملازمت اختیار کرنے کا یہ عمل پاکستان امیگریشن آرٹیکل 1979، پاکستانی پاسپورٹ ایکٹ 1974 اور پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ کے تحت غیر قانونی اور قابل سزا عمل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کا سزا ان کی جانب سے اپنے اہل خانہ کو رقم بھیجنے سے ہوا۔